اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے. تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا. اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ. ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو، تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ. تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں. جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا. سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے. انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. خرچ نہ پلے، کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے، اصل ہمارے ہوں گے، اتنا نفع ہوگا. ایسا نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اس پہ، اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو، پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تمہیں پرندوں کو دیتا ہے. ایکسپورٹ کوالٹی. من کان للہ کان اللہ لہ. فرمایا تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں ملے گا.
دور موجود کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش جو دور موجود کے لوگوں کے سر پہ آن پڑی ہے، وہ عصمت کی دولت کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہے، نظروں کی پاکیزگی اور دامن کی عفت اور پاکیزگی کے حوالے سے ہے۔ تو جب کوئی شخص عفیف نہیں رہتا، جب کوئی شخص پاک دامن نہیں رہتا، تو پھر یہ وہ غلاظت ہے کہ جو زندگی کی ہر خیر کو چاٹ جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں جو رتب و یاب موجود ہے اور اس کے بعد غلاظتوں سے لتھڑا ہوا جو وہاں ماحول ہے، اور یہ وہ چیز نوجوان کے ہاتھ میں جب آ گئی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو پھر وہ بیٹھا بھی تنہائی میں ہے تو اپنے دامن کو وہ کس طرح محفوظ رکھ پائے اور اپنے خیال کی عفت اور پاکیزگی کا کیسا سامان کر پائے۔ ہمیں سورہ یوسف یہ سبق دیتی ہے کہ ساتوں دروازے مقفل ہوں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہو۔ ایک یقین اور ایک عقیدہ ایسا ہے جو دامن پہ ایک دھبا اور ایک چھینٹا بھی گناہ کا نہیں پڑنے دیتا، اور وہ یقین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حسد ہے، بغض ہے، کہ باہمی حسد نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، ہمارے قرار کو لوٹ لیا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں۔ علماء کا طبقہ ہو یا فقراء کی جماعت ہو، درویش اور فقیر لوگ ہوں یا تجار کا طبقہ ہو، آج حسد کا دنیا کے اوپر پہرا ہے، اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرتیں، اسی کا دور دورہ، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے۔ حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے فقیر کی جھونپڑی تک آپ کو حسد کی ہی شہنشاہی دکھائی دے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حاسد کس طرح نامراد ہوتے ہیں اور محسود کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے، اور حسد کرنے والے بھی کوئی بیگانے نہ ہوں، حسد کرنے والے اپنے سکے بھائی ہوں، حسد کرنے والے پیغمبر زادے ہوں، لیکن جب وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اپنی ساری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر لیتے ہیں، اور جس معصوم سے حسد کیا جاتا ہے وہ 13 سال کا یوسف ایک دن مصر کے تخت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور پھر وہ حاسد سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو محسود کس طرح ان کے ساتھ رویے اختیار کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں رویوں کا حسن بھی سکھاتی ہے، رویوں کا جمال بھی بتاتی ہے کہ رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے۔ تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو جب تم ایسی مسند پہ پہنچتے ہو جہاں تمہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے، تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف میں یہ بھی بتاتی ہے کہ عزت آزمند ہوں تیرا، میں نے آزمند ہوں تیرا، بندہ نواز تو ہے، تیرے کرم سے میری دنیا میں آبرو ہے، تیرے کرم سے میری دنیا میں اللہ کی عطا ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے، تو اس کو چاہے اندھے کنویں میں بھی کیوں نہ لٹکا دیا جائے، اللہ وہاں سے نکال کے بھی تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے، جو سورہ یوسف کو سمجھتا ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کی شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جو سورہ یوسف تلاوت کرے، اس کے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ
اس مقصد کے لیے اگر سورہ یوسف تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے صالح اسباب پیدا فرما دیتا ہے، بہترین اچھے اور صالح اور نیک رشتے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے گا سورہ یوسف کی تلاوت کے ساتھ۔ تو سورہ یوسف ہماری زندگی کے اندر روشنیاں بھرتی ہے،